بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلموں کا ایک طبقہ خصوصاً بہت سے عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانے اور اسے ماننے کا حق دیتا ہے۔ یہ معترضین قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کو بطور دلیل پیش کر کے اسلام کے خلاف اپنا بغض ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں کی نگران ہیں، مرد عورتوں کی نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کے کسی بھی ایک لفظ یا ایک آیت کو لے کر اس کی من مانی تشریح کرنا اور اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنا کوئی درست اور منطقی یا علمی طریقہ نہیں ہے۔ ہر آیت کو اس کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی اطوار و تعلیمات کے ساتھ ملا کر اس کا معنی سمجھنا لازم ہے۔ چند باتوں پر غور کیجئے۔ سیاق و سباق: اسلام مرد و عورت دونوں کو ازدواجی تعلقات کو ان کے ساتھی تک محدود کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنے شریک حیات کے سوا کسی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کو سختی سے روکتا اور منع کرتا ہے۔ نمبر 3، عورت کو آہستگی سے مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ اجازت بے قید اور غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ مشروط اور بالکل آخری آپشن کے طور پر ہے۔ آیت کا متن دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے خود کی حفاظت میں مال و آبری کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ یہ آیت وضاحت کرتی ہے، کھلے الفاظ میں بتاتی ہے کہ اجازت صرف خاص حالات میں ہے، یعنی جب عورت سرکشی کی اس حد تک پہنچ جائے کہ دیگر سب طریقے ناکام ہو جائیں اور گھر کو ٹوٹنے سے بچانے اور عورت کو سدھارنے کے لیے اور کوئی چارہ نہ رہے۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے اس آیت کو، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سرکشی نشوز ایسی ہے کہ اس سے شریف اور باوقار عورت کی عظمت مجروح ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورت کا ایسا رویہ نہ صرف مرد کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا بلکہ مرد کو بگاڑنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور معاشرے پر اس کے اثرات کا تصور ہر صاحب بصیرت بآسانی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسی حالت میں خاندان کو ٹوٹنے اور معاشرتی بگاڑ سے بچانے کے لیے بادل ناخواستہ اس کی آپشن رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اجازت ایک ضرورت کے تحت اعتدال کے لیے اور اس برائی سے نجات کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی اجازت صرف انتہائی حالات میں ہی ہے۔ اس سزا کی اجازت آخری آپشن کے طور پر ہے۔ سب سے پہلے نصیحت تنبیہ کرنا ضروری ہے، اگر اس کا مثبت نتیجہ نہ نکلے تو بستر علیحدہ کر لینے کا حکم ہے، اور یہ صورت اس عورت کو ضرور سدھار دیتی ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی خیر باقی ہو، اور اگر یہ طریقہ بھی ناکام ہو جائے تو تب آہستگی سے تادیباً مارنے کی اجازت ہے، ایسے انداز میں جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک کی نوبت بھی نہ آئے، اور چہرہ پر مارنا مطلقاً منع ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیں گے۔
چنانچہ انبیاء علیہ السلام سے کہیں ایسا منقول نہیں۔ نمبر 2، اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو اس صورت میں فرمایا پھر تم ان پر زیادتی کا کوئی راستہ مت تلاش کرو۔ نمبر 3، عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر خاوند کے ساتھ کسی وجہ سے گزارا اس کے لیے ممکن نہ رہے تو عورت خلا لے کر علیحدگی اختیار کر لے، مگر جب تک وہ عقد نکاح میں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی وفادار رہے۔ مرد و زن کے باہمی تعلق کی درستگی ہی ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد ہے۔ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ آیت میں مذکور لفظ نشوزہن کی وضاحت خطبہ حجۃ الوداع میں بھی کی گئی۔ چند دفعات پیش ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا کہ اس میں یہ بھی فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان میں لیا ہے اور ان کی شرمگاہیں تمہارے لیے اللہ کے کلمہ کے ذریعے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مار مارو کہ اس کا جسم پر کوئی نشان ظاہر نہ ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا کپڑا دو۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1218۔ امام ترمذی نے حضرت عمرو بن الاحوص کے واسطے سے خطبہ حجۃ الوداع نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ اس میں ہے کہ مگر یہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں مارو، ایسی مار جس کا جس پر کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ جامع ترمذی ابواب الرضا باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها، حدیث نمبر 1163۔ ابواب تفسیر القرآن سورہ توبہ 3087۔ خاوند کی سرکشی کی صورت میں بیوی کو ایسے عمل کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟